کارواں سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں کہہ لیجیے کہ ایک دکھ بھرا سلام پہنچے۔ آج دکھ بہت ہے، میرے اندر بھی دکھ ہے، باہر بھی دکھ ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ دکھ جی کے پسند ہو گیا ہے غالب، دکھ جی کے پسند ہو گیا ہے غالب، راتوں کو نیند ہی نہیں آتی، سونا سوگند ہو گیا ہے غالب۔ بابا فرید کا کہنا ہے کہ دکھ سبھائے جگ، کوٹھے چڑھ کے ویکھیا گھر گھر ایہو اگ۔ اور مہاتما بدھ نے بھی یہی کہا تھا کہ دوستو یہ دنیا ساری دکھ ہے، اور دکھ ایسے ہیں کہ جن کا ہم مداوع نہیں کر سکتے، ہم لاچار ہیں، مجبور ہیں ان کے سامنے، نہ سہے جاتے ہیں اور نہ وہ دکھ جو ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ اور ان میں ایک دکھ غزہ کا بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے برس 3-4 پروگرام کیے تھے غزہ کے حوالے سے۔ ساؤتھ افریقہ سے تشریف لانے والے ہمارے دوست ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ، انہوں نے ڈیوٹی سر انجام دی تھی غزہ میں، الشفا ہاسپٹل میں، اور انہوں نے فلسطینی کردار اور غزہ کے لوگوں کے بارے میں جو کچھ ہمیں بتایا وہ حیرت انگیز تھا۔ ان کی جو استقامت ہے اور ان کی جو بہادری ہے اور ان کا جو یقین ہے وہ ہم پاکستانی میں نہیں۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ ایک عارضی سلسلہ ہے، کیونکہ 9 اکتوبر 2023 کو یہ حماس کا حملہ ہوا، وہ کہتے ہیں اسرائیل پہ، جس میں 1200 اسرائیلی مارے گئے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ حماس جو ہے خود پیلسٹینین ہے، اور جہاں انہوں نے حملہ کیا وہ جس کو اسرائیل کہتے ہیں وہ بھی پیلسٹائن ہے، تو ان کا ایک حق تو بنتا ہے نا، وہ تو وہاں کے ہے ہی نہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے یہی سوچا تھا کہ یہ اپنی بھڑاس نکال لیں گے انتقام کی، اور پوری دنیا جو ہے اس کے اوپر احتجاج کرے گی، اور یہ چند دنوں میں معاملہ جو ہے یہ رک جائے گا۔ لیکن دنیا ساری نے آنکھیں موند دی۔ بے شک بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، اسپین میں، ڈنمارک میں، انگلینڈ میں، اس قتل عام کے اوپر۔ اگرچہ پاکستان میں بہت کم ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو غزہ کے نام پہ بھی جو نکلے اس کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ البتہ سٹیٹمنٹس وہ جو یوزول ہمارے بہت پیٹ لفظ ہے نا، کہ ہم سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے، کوئی ہماری طرف آنکھ میلی کر کے نہیں دیکھ سکتا، ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ جو لوگ ان کو بولتے ہیں ان کو بھی ان کے معنی سے آشنا نہیں ہے، وہ ان کو ایک طوطے کی طرح یہ سٹیٹمنٹ یاد ہے۔ تو غزہ کے لیے ہم نے ہی نہیں، پوری مسلمان دنیا نے کچھ نہیں کیا۔ تو مجھے کیوں وہ اس لیے دکھ ہو رہا ہے کہ سال سے زیادہ ہو گیا، اور غزہ پہ اب بھی بمباری ہوتی ہے روزانہ، 20-25 لوگوں کی ہلاکت کی۔ خان یونس کے اوپر چلے گئے، جہاں ان کے وہ تھے کیمپ تھے، وہاں بمباری شروع ہو گئی۔ وہاں سے لبنان کی آج جو تباہی مچائی ہے انہوں نے، اور اب تو وہ سیز فائر کا سلسلہ شاید شروع ہوا ہے، لیکن لبنان میں میں نے دیکھا کہ بالبک جیسا ہسٹوریکل رومن وہ جو کھنڈر ہے دنیا کے خوبصورت ترین کھنڈروں میں، اور وہاں بالبک کا میوزک فیسٹیول ہوا کرتا تھا، دیٹ واز آلسو تھریٹنڈ۔ تو انہوں نے بہت سیمنٹ کی بوریاں یا باقی بوریاں جس طرح رکھتے ہیں نا بموں کے، تو وہ تمام عمارت کے گرد تاکہ اس کو بچایا جا سکتے، کیونکہ اسرائیل جو ہے اس نے اس کو ان قدیم کھنڈروں سے کیا، اس نے تو اب جدید کھنڈر بنا لیا نا غزہ کا، تو اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ پلرما پہ حملہ کر رہا ہے سیریا میں یا کہیں کر رہا ہے۔ اگر وہ انسانی جانوں کی پرواہ نہیں کرتا تو کھنڈروں کی اس نے کہاں پرواہ کرنی ہے۔
دکھ جو ہے اصل میں بچوں کا ہے. آج تک دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں کسی ایک مارکے میں اتنے بچے ہلاک نہیں ہوئے. کہا جاتا ہے کہ یہ بچوں کا قبرستان ہے. یہ بھی کہا گیا کہ دنیا میں اس وقت ایک بچے کے لیے سب سے خطرناک جگہ غزہ ہے کیونکہ یہ اس کا مقتل ہے. اور یہ ایسا ہی ہونا تھا. آپ کو یاد ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے بیان دیا تھا, اس سے پوچھا گیا کہ جی بچے بڑے ہلاک ہو رہے ہیں, تو اس نے لاپرواہی سے کہا تھا کہ ہمارے نزدیک غزہ میں یا فلسطین میں جو بھی لوگ سانس لیتے ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں. اگر وہ بچے ہیں سانس لیتے ہیں نا, یعنی ان کو اس سے کچھ غرض نہیں ہے کہ وہ بچے ہیں. اور شاید میں یہ پروگرام نہ کرتا, یہ دکھ کو سہتا جاتا روزانہ. اب یہ ہوتا ہے کہ عادت بھی ہو جاتی ہے کہ روزانہ ہیڈ لائن میں لکھا ہوا ہے کہ غزہ میں 40 فلسطینی مارے گئے, اتنے بچے مارے گئے. ڈیلی پڑھ پڑھ کے آپ ایک طرح سے امیون ہو جاتے ہیں, اس کی آپ کو عادت ہو جاتی. عادت ہو بھی جائے تو وہ دکھ جمع ہوتا رہتا ہے نا. تو میں نے ایک نظم پڑھی ابھی حال ہی میں, ایک پیلسٹینین شاعر ہیں, انہوں نے غزہ کے بچوں کے بارے میں ان کا نام ہے خالد جمعہ, ناولسٹ بھی ہیں شاعر بھی ہیں. وہ کہتے ہیں, انگریزی میں اس کا عنوان ہے او راسکل چلڈرن آف غزہ. میں نے اس کا سرسری ترجمہ کیا ہے کہ اوے غزہ کے غنڈے بدماش شریر بچوں, اوے غزہ کے غنڈے بدماش شریر بچوں, تم جو مجھے مسلسل تنگ کرتے رہتے تھے, تم جو مجھے مسلسل تنگ کرتے رہتے تھے, میری کھڑکی کے نیچے کھڑے ہو کر چیخے مارتے تھے. تم نے, ہاں تم ہی نے میرا قیمتی گلدان توڑ دیا اور اس میں جو تنہا پھول تھا اسے چرا لے گئے, اور وہ گلدان میری بالکونی پر سجا تھا. ہاں تم نے اس کو توڑ دیا. اس کا اگلا پیرا ہے کہ واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ, اور جتنا جی چاہے چیختے رہو, اور میرے تمام گلدان توڑ دو, اور میرے تمام پھول چرا کر لے جاؤ. بس واپس آ جاؤ, اور غزہ کے گنڈے بدماش بچوں, بس واپس آ جاؤ.